السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ٹی وی پر، اور میں ہوں آپ کی میزبان سلمہ خان۔ ہوا جو منظور حق تعالی کو اپنا اظہار، تو پھر اس نے حضور اکرم کے نور مفرد کو منقسم کر کے 4 حصوں میں، ایک حصے سے اس نے پیدا کیا قلم کو، بنائے پھر لوح و عرش و کرسی، پھر ایک حصے سے آب و گل کو وجود بخشا۔ خدائے قادر نے جس زمانے میں مصطفیٰ کو نبی بنایا، جناب آدم تھے اس زمانے میں درمیاں روح و جسد کے۔ سلام سرخیل مرسلی پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ سمیرہ طالب۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ یا مصطفیٰ، 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 مصطفیٰ یا مصطفیٰ۔ خلق دیتی ہے دہائی مصطفیٰ یا مصطفیٰ، خلق دیتی ہے دہائی مصطفیٰ یا مصطفیٰ، کرب سے اب ہو رہائی مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ۔ دہر میں پھر دور عدل و خیر کا آغاز ہو، دہر میں پھر دور عدل و خیر کا آغاز ہو۔ آج کہتی ہے خدائی مصطفیٰ یا مصطفیٰ، آج کہتی ہے خدائی مصطفیٰ یا مصطفیٰ، آج کہتی ہے خدائی مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ۔ اور کس کے در پہ جائیں تجھ سے جب وابستہ ہے، اور کس کے در پہ جائیں تجھ سے جب وابستہ ہے، دین و دنیا کی بھلائی مصطفیٰ یا مصطفیٰ، دین و دنیا کی بھلائی مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ۔ گردش ایام کے ہاتھوں صدا دینے لگے، گردش ایام کے ہاتھوں صدا دینے لگے۔ اب تو زخم نارسائی مصطفیٰ یا مصطفیٰ،
برسائی مصطفیٰ یا مصطفیٰ 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 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ کس خوبصورت انداز میں آپ نے مصطفیٰ یا مصطفیٰ کا ورد ہم سب کے لبوں پر جاری کیا، اور یقیناً ناظرین آپ بھی اس ورد میں ہمارے ساتھ شامل رہے ہوں گے. درود و سلام سے اپنی زبانیں تر رکھیے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کی تشریف لانے کی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ زارا ضمیر. زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. ہر طرف صلی علی کی تم ہے، ہر طرف صلی علی کی دھوم ہے، ورد میں سارا زمانہ آ گیا، ورد میں سارا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا. اور کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی، کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی، پاس رحمت کا خزانہ آ گیا، پاس رحمت کا خزانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا. آج چمکا دو درو دیوار کو، آج چمکا دو درو دیوار کو، عاشقوں کا دن سہانا آ گیا، عاشقوں کا دن سہانا آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عید نبوی کا زمانہ آ گیا. بہت خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے. اللہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر مبارک قسم کے ساتھ بیان فرمایا.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذل بلد وانت حل بہذل بلد ووالد وما ولد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اے حبیب مکرم، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اے حبیب مکرم، آپ کے والد آدم یا ابراہیم علیہ السلام کی قسم اور ان کی قسم جن کی ولادت ہوئی۔ اگر یوم ولادت قرآن و سنت اور شریعت کے نقطۂ نظر سے اہمیت کا حامل نہ ہوتا تو اس دن پر بطور خاص سلام بھیجنا اور قسم کھانے کا بیان قرآن کریم میں کبھی نہ آتا۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کے میلاد کا ذکر فرمایا ہے، اور الحمدللہ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اور ان کے میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ فائزہ فیاض۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، او بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، او بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ سنیا مدینے تے جدوں دوروں نظر پیندی، تکیا مدینے تے جدوں دوروں نظر پیندی، تے دل کردائے ہو جائے قربان مدینے تے، دل کردائے ہو جائے قربان مدینے تے۔ مولا تیرا شکر کراں ہر وار جے کر دے وے، مولا تیرا شکر کراں ہر وار جے کر دے وے، اس کو جھکم لے لئی سامان مدینے دے، اس کو جھکم لے لئی سامان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام تھا۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو اجر عطا فرمائے اللہ کریم۔ بروز میثاق ذات باری نے عہد نبیوں سے یہ لیا تھا، کریں گے تائید وہ سب ان کی جو سب سے آخر میں آنے والے ہیں اس جہاں میں۔
وہی جو مصداق آرزوئے خلیل بھی ہیں، کلیم جن کے ہوئے منادی، مسیح جن کے بنے مبشر، سلام مبعوث آخری پر۔ ناظرین کرام، اس وقت میں ملتمس ہوں ہماری بہن تسنیم اختر سے کہ وہ تشریف لائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک ہو اور انسان لب کشائی کرے، وہ بھی چھوٹا سا انسان ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت بڑی ذات ہے، جس کے لیے قرآن پاک نے خود فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ بہترین نمونہ عمل کیسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی زندگی ہے وہ پوری کی پوری ہمارے لیے اس لیے مثال راہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی قدم یا کوئی بھی بول وحی کے بغیر نہیں اٹھایا، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن پاک، کہ قرآن پاک نے جو فرما دیا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی کہنا ہے وہ رسول پاک کا کہنا ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمائیں گے وہ وہی فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرما دیا، انہوں نے اپنے پاس سے تو کوئی بھی بات نہیں کی۔ اور ہمارے لیے خاص طور پہ خواتین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یا سب سے بڑی نعمت جو ہمارے لیے اس دنیا میں آئی، اور جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ بیٹیوں کو سلامت رکھا گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب سے پہلے اس کبھی قسم کے رسوم کو منع فرمایا کہ جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہمارے لیے تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اس لیے بھی مشعل راہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی خواتین کو کس طرح چلنا ہے، فرما دیا کہ آپ نے اپنی اوڑھنیوں کو اپنے اوپر ڈال لینا ہے۔ ہمارے لیے خاص طور پہ خواتین کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اسوہ حسنہ پہ چلتے ہوئے ان کی پوری زندگی کو فالو کریں۔ سب سے پہلے کیا ابھی چھوٹی بچی نے ہمیں بتایا کہ جھوٹ سے پرہیز کریں، غیبت سے پرہیز کریں۔ خاص طور پہ جب معراج پہ تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ بتایا کہ میں نے خواتین کو جہنم میں بہت زیادہ دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی خاتون ایبسنٹ ہو، ہم نے اس کی برائی ضرور کرنی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان ایسی باتوں سے بچائے کہ جس سے ہمارے نبی نے، آج دنیا ہمارے مذہب کی اور ہمارے نبی کی باتوں کو فالو کر کے کہاں کی کہاں پہنچ گئی۔ تو کوشش ہماری کیا ہونی چاہیے کہ ہم زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اس طریقے سے اپنائیں جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھایا، کہ جس جگہ پہ اگر ایفائے عہد کیا تو 3 دن ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے، کہ اس شخص کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میں نے تو آپ کو یہاں کھڑا کیا تھا لیکن آپ مجھے یہاں پہ واپس نہیں ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جگہ پہ، اگر طائف میں تبلیغ کرنے کے لیے گئے ہیں تو بے شک انہوں نے آپ کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہیں تو دونوں پہاڑ اکٹھے کر دوں، فرمایا نہیں، کیا پتہ انہی میں سے کوئی اسلام کا مبلغ بن جائے۔ تو ہمارے پاس تو ایک ایسی مثل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی کہ اس کو لے کے چلتے جائیں اور بات کرتے جائیں تو بات ختم نہیں ہوتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ تسنیم، بہت بہت شکریہ۔ اللہ کریم ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے، اسی لیے شریعت نے ولادت کے موقع پر عقیقہ کرنے کا حکم دیا
اور یہ کہ بچے کے پیدا ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور خوشی کے اظہار کی ایک صورت یہ ہے جانور ذبح کیا جائے اور ضیافت کا اہتمام کیا جائے اپنی استطاعت کے مطابق۔ لیکن شریعت نے منع فرمایا ہے کہ کسی کی موت پر نوحہ یا گریہ ازاری کی جائے، لہٰذا شریعت کے قواعد کا تقاضا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پیش کرنے جا رہی ہیں ہماری بیٹی ارسا مسعود۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر یسرا، ربنا علاک قدرا یا امام الانبیاء، تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، یا حبیبی یا محمد یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ایھا المختار فینا، زادنا الحب حنینا، جئتنا بالخیر دینا، یا حطام المرسلین، یا حبیبی یا محمد یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری محبت کی مہک سے یہ زمین و آسمان آباد ہے، رحمت کی برسات آتی ہے، دل و جان یا رسول اللہ، انت فی الوجدان حی، انت للعینین ضی، انت عند الخوض ری، انت ہادی و صفی، یا حبیب
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इरसा, माशाअल्लाह बेटा, बहुत अच्छी नात पढ़ी आपने। नाज़रीन कराम, आप समाअत फरमा रहे हैं महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फ़े का। आपसे मुलाकात करते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।